جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو ساسو سے بیر پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پہ روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو جب تعلیم دیں گے تو اچھی بیٹی ہوگی، اچھی بیوی ہوگی، اچھی ماں ہوگی، اچھی ساس ہوگی۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ جوان بیٹی ہے، باپ رخصت کر رہا، شادی کا موقع ہے۔ اس منظر کو آپ یاد رکھیے، جب آپ کی پوسی پالی بیٹی 18 سال کی جب آپ کے گھر چھوڑ کر کے سسرال جائے گی، آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، اس منظر کو سامنے رکھیے۔ بہت خوبصورت مطالعہ عورتوں کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ میں بلایا، بٹھایا، پیاری بیٹی سسرال جا رہی ہو، سسرال کی کو جو تم جانتی اور پہچانتی نہیں ہو، باپ کے گھر کو تو جانتی ہو، سسرال کو جانتی نہیں ہو۔ کان کھول کر کے میری نصیحت سنو، عمر بھر کام آئے گی۔ پہلی نصیحت کیا حضرت، دھیان سے سنیے گا، آپ کو کام آئے گی۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ تھوڑا ڈس بریک ماریے بھائی، تھوڑا ڈس بریک ماریے، ادھر متوجہ ہو جائیے، ادھر دھیان مت دیجیے، دھیان دیجیے گا۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، زمین بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے آسمان بن جائے گا۔ دوسری نصیحت کا جملہ کتنا وزنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی سسرال جا رہی ہو، بچھونا بن جانا، تمہارا شوہر تم کو سنبھالنے والا بن جائے گا، ستون بن جائے گا۔ تیسری نصیحت باپ نے کیا ہے کہ بیٹی میکے سے جا رہی ہو رانی بن کر کے، سسرال میں رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ چوتھے جملے پر ذرا دھیان دیجیے گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ہمیشہ باہر مت نکلنا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے لا رہا ہوں، جلدی سے ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ علی کا فاطمہ سے جھگڑا ہو گیا، داماد کو بھی بلایا، بیٹی کو بھی بلایا، بیٹی کو 2 نصیحت فرمائی، ادھر سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ داماد کو 1 نصیحت فرمائی، ادھر سے رگڑا ختم ہو گیا۔ آپ سنیں گے آپ کے گھر جھگڑا رگڑا نہیں ہوگا، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بیٹی کو 2 نصیحت فرمائے۔ پہلی نصیحت کی کہ فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر مت آنا، اگر علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر آؤ گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ دوسری نصیحت فرمائی، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں اور علی تمہارے شوہر ہیں، شوہر کو ناراض مت کرنا، اگر شوہر کو تم نے ناراض کیا، معافی نہیں مانگی، علی نے معاف نہیں کیا، میں زندہ رہا تیرا انتقال ہو گیا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں۔ ادھر سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ علی کو 1 نصیحت فرمائی، ادھر سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ علی پتہ ہے یہ کون ہے؟ میری بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے، سب سے پیاری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اسے کوئی تکلیف دیتا ہے مجھے صدمہ ہوتا ہے، جب مجھے صدمہ ہوتا ہے تو خدا کو تکلیف ہوتی ہے، خدا اپنی تکلیف کو تو چھوڑ دیتا ہے، نبی کے صدمے کو معاف نہیں کرتا۔ ماں کی بھی عمر برابر ہے، بیٹی کی بھی عمر برابر ہے، ماں بھی جوان بیٹی بھی جوان، دونوں کی عمر برابر۔ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے، دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے اور دل کی بات بیٹی بھی کہہ دیتی ہے۔ ماں کا نام عائشہ ہے اور بیٹی کا نام فاطمہ، دونوں کی عمر برابر ہے۔ فاطمہ ماں کی مجلس میں، عائشہ بیٹی کی مجلس میں، بیٹی مسکراتی ہے، فاطمہ مسکراتی ہے، تو ماں کے کان کھڑے ہو گئے کہ بیٹی کیوں مسکرا رہی ہے؟ تو پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو؟ کہا کہ دل میں خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہا یہ خیال آیا
میں تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میرے باپ کا رتبہ آپ کے باپ سے بڑا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بیٹی میری فخر کر رہی ہے، حوصلہ بھی دینا ہے، ادب بھی دینا ہے۔ کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا۔ بیٹی تو نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی تبسم آ رہا ہے، میرے دل میں بھی خیال آ رہا۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کے دل میں کیا خیال آ رہا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی میرے دل میں خیال آ رہا ہے، تو انتقال کرے گی، میں بھی انتقال کروں گی، قبر سے تو بھی اٹھ کر کے جنت جائے گی، قبر سے میں بھی اٹھ کر کے جنت میں جاؤں گی، لیکن بیٹی میرے دل میں یہ خیال آیا جب تو قبر سے اٹھ کر کے جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، جب میں قبر سے اٹھ کر کے جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر۔ عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ ایک آخری مطالعہ رہ جاتا ہے، آپ بھی سوچیں گے آخری کر کے ہم لوگوں کا جنازہ ہی اٹھا دے گا، دھیان دیجیے گا، بالکل آخری مطالعہ عورتوں کے حوالے سے رہ جاتا ہے۔ عورت جب پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کو 4 بیوی ہے، بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے کون سی بیوی پڑھی لکھی ہے کون سی جاہل ہے۔ صبح ہو رہی تھی تو بادشاہ ایک بیوی کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا کہ ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اتنی پڑھی لکھی عورت ہے۔ دوسری بیوی کے پاس گیا، صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ بہت خوش ہوا کہ یہ بھی پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی کے پاس گیا پوچھنے کے لیے، صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ صبح ہو رہی ہے اور پڑھی لکھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بیوی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ بیٹے کو مالا مال کر دیں گے، بیٹی کو کنگال کر دیں گے، آئیے انشاءاللہ۔ ایک دیوانہ ہاتھ اٹھایا، اس کو رانچی جانا ہے، اس کے بعد مجھے جانا ہے۔ دھیان دیجیے گا، آخری پیغام آپ کو بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بچوں کے حوالے سے سناتا ہوں، یہ مدرسے کا پیغام ہے، مدرسوں کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ بچے کو آپ کو کامیاب بنانا ہے، کیسے کامیاب بنانا ہے یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر 12 بج جانے کے بعد بڑے سے غلطی ہوتی ہے، ارادہ کر لیجئے، بالکل آخری پیغام دے رہا ہوں، بالکل آخری پیغام۔ ایک سائل آیا، پڑھا لکھا تھا، کن کے پاس آیا؟ حضرت حسین کے پاس، چونا لگانے کے لیے آیا، کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ سخی آدمی ہیں، آپ صاحب قرآن آدمی ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، آپ کے در پہ کوئی آتا ہے خالی نہیں جاتا، سمجھ میں آ گیا چونا لگائے گا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ اچھا ابھی تم کا حصہ، تمہارا حساب لگاتے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جتنا علم ہوگا اتنی قیمت تم کو یہاں سے ملے گی، جتنا خدا کی پہچان ہوگی اتنا احسان ہم تم پر کریں گے۔ تم سے 3 سوال کرتے ہیں،
अगर तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली दे देंगे, अगर एक सवाल का जवाब दिया तो थोड़ा देंगे, अगर 2 सवाल का जवाब दिया तो थोड़ा बढ़ा देंगे, अगर तीनों सवाल का जवाब दे दिया मुकम्मल दे देंगे। पहला सवाल किया, सबसे अफजल अमल कौन सा है? कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाना है। बड़ा ताज्जुब हुआ कि इधर सवाल ख़त्म नहीं होता कि जवाब दे देता है। दूसरा सवाल पूछा कि खुदा से नजात कैसे मिलेगी? कहा इसमें भी पूछना है, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेगा उसको नजात मिल जाएगी। बड़ा खुश हुए, सोचा कि तीसरा भारी सवाल करते हैं, इसका जवाब नहीं दे पाएगा। कहा कि इंसान को खूबसूरत कौन सी चीज़ बनाती है? कहा 2 चीज़ बनाती है, माल है, सदका है, इल्म है और अदब है, इससे बढ़कर के और क्या है? तब हज़रत हुसैन मुंह देखने लगे। कहा कि आप देख क्या रहे हैं, थैली दीजिए, जल्दी से हमको भागना है। कहा कि जिसके पास इल्म ना हो, अदब ना हो, कहा उस पर बिजली गिरे, हमारा बच्चा भूखा पड़ा हुआ, जल्दी से थैली दीजिए, हमको घर जाना। आप सर पर कफन बांधिए, पेट पर पत्थर बांधिए, औकात को दाव पे लगाइए। इल्म के से बढ़कर माल भी नहीं है, इल्म से बढ़कर के कुर्सी भी नहीं है, इल्म से बढ़कर के अमल भी नहीं है, इल्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। औकात को दाव पे लगाइए, खुद जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा, तेरा खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। बस ये मदरसे का जलसा है, मदरसे के हवाले से सिफारिश हुई है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी पैगाम आपको मदरसे के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मदरसा ख़त्म क्यों नहीं होता, मदरसा चलता कैसे है, मदरसे के लोग खाएंगे कहाँ से? लॉकडाउन हो रहा है, चंदा नहीं होगा, कहाँ से खाएंगे? ये मैं राज बता रहा हूँ, आपका भी दिल मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप जो डरते हैं कि बेटा इंजीनियर बनेगा तो मसला हल होगा, मौलवी बन करके क्या होगा, आपका दिल मजबूत होगा। जो मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा ये सामने वाले बच्चे को खामोश कीजिए, ए बाबू थोड़ा खामोश करो, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। 1824 में मदरसे पर हमला हुआ, कहाँ? पंजाब में। मदरसे का नामो निशान मिटा दिया। आज लोग जाते हैं पंजाब में तो भैंस बधी हुई है मदरसे में, और भैंस बधी हुई है मस्जिद में। मस्जिद वीरान है सजदे से, मदरसा वीरान है तालीम से। 1824 का हमला है, 1824 में हमला हुआ था, मदरसा ख़त्म हो गया। दूसरा हमला कब हुआ? 1857 में। 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोज़र चल गए, 52,000 उलमा को फांसी दी गई, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, फिर भी मदरसा बाकी है कि नहीं, उलमा बाकी है कि नहीं, कुरान बाकी है कि नहीं? ये बाकी क्यों है, ये राज मैं बता रहा हूँ। 2 वजह से बाकी है। नबी की दुआ की वजह से मदरसा बाकी है। नबी ने दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत को जड़ से ख़त्म मत करना। नबी के वारिस मौजूद हो, विरासत की जगह ख़त्म हो जाए, हो ही नहीं सकता। नबी की दुआ की वजह से ये मदरसा बाकी है। मदरसा क्यों बाकी है? ये कब तक बाकी रहेगा? जब तक हमारा ईमान बाकी रहेगा ये मदरसा बाकी होगा। मदरसा उसी दिन ख़त्म होगा जब हमारा ईमान इससे पहले ख़त्म हो जाएगा। मदरसा चलता कैसे है सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। हमारे घर में बीवी का इंतकाल हो गया, इसाले सवाब का पैसा मदरसा पहुंच गया। हमारे घर में लड़का बीमार है, नजराने का पैसा मदरसा पहुंच गया। हमारा घर तो बर्बाद हो रहा है, रसूलुल्लाह का घर आबाद हो रहा है। मदरसा हुकूमत की जेब से नहीं, खजाने गैब से चला करता है। अब आखिरी लाइन में आपको समझाने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल मजबूत होगा। आप डरते हैं कि हमारा बच्चा मौलवी बन करके क्या करेगा, छोटी डिग्री होती है, छोटी नौकरी होती है, इससे क्या होगा, लॉकडाउन में मदरसे का क्या होगा?
یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مدرسے کے لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ نبی کے وارث ہے، اللہ نے نبی کو جہاں سے کھلایا وہیں سے نبی کے وارث کو کھلائے گا انشاءاللہ۔ اسکول میں مدرسہ جائے، اسکول میں ہمارا بچہ جائے گا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ مدرسے میں نہیں جائے گا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑیے، اللہ عمر بھر کے لیے آپ کو قبول کرے گا، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ 3 کام چھوڑ دیے، ساری آفت 3 کام کی وجہ سے آ رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی جو آفت ہے یہ 3 وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری غلط روزی کی وجہ سے، ہمارے غلط ماحول کی وجہ سے۔ اب 3 چیز کو بدلیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، ہمارے خلاف نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، الیکشن میں ووٹ پیسہ لے کر کے دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔